احسان مانی صاحب گئے, رمیز حسن راجہ صاحب جس طرح واپس گئے, پھر جس طرح نجم عزیز سیٹھی صاحب 1 سال نہیں گزار سکے, اب آپ آئے ہیں, غیر یقینی مستقبل. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے مذاق بن گیا ہے؟ نہیں, نجم سیٹھی صاحب کا تو مینجمنٹ کمیٹی تھی, جس طرح ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے, ان کو 6 منتھ تھے, وہ 6 مہینے پورے کر کے تو چلے گئے. اور جو دوسرے چیئرمین آئے, ان کی جو اس وقت کی حکومتیں تھیں, انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور وہ اپنا کام کرتے رہے. اب میرا جو اگلا ایک منصوبہ ہے وہ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ سعودی عربین گورنمنٹ کے ساتھ. یہ میں نے آلریڈی انڈائریکٹلی کسی سے بات شروع کی ہے کہ ہم سعودی لیگ یا سعودی کرکٹ میں جو سعودی گورنمنٹ ہے ان کو ہم ہیلپ کریں, تاکہ پاکستان کے جو کرکٹ ہے, جو پاکستان کے جو ہمارے لیگز ہیں یا کوئی اس طرح کی ہم چیز بنائیں جس میں انڈیا سے ہٹ کے پاکستان جو ہے سعودی کرکٹ میں ہم جو ہے نا سعودی عربیہ اور پاکستان کو قریب لائیں. جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ٹیم مینجمنٹ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے, ٹیم مینجمنٹ میں رد و بدل کرنے کے حوالے سے, آپ کے ذہن کو پڑھنے کے بعد, آپ کے جوابات کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فی الحال آپ راوی چین کی بانسری بجا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جی, جب ایک ٹیم پرفارم کر رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں یاسر صاحب کہ ہمیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. سر, یہ بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہم فی الحال اسی ٹیم مینجمنٹ کو کنٹینیو کریں؟ یہی ارادہ ہے ہمارا کہ جتنی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی ہے ان سے بھی ڈسکس ہوا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے جب ٹیم پرفارم کر رہی ہو تو اس کو ڈسٹرب. میں خود بھی اس آئیڈیا سے بلیو کرتا ہوں. ذکا اشرف صاحب, جب 2013 میں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تھے تو اس وقت ڈپارٹمنٹ بھی کھیلتے تھے, ریجنز بھی کھیلتے تھے. پھر 2018 کے انتخابات میں 6 ٹیموں کا کانسیپٹ آیا, کلب فارغ ہو گئے, ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے. اب 2014 کے آئین کی بحالی کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو بھی اس کے اندر کوئی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ کوئی تشویش نہیں ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو بھی کھلانا چاہتے ہیں, آپ ریجن کو بھی کھلانا چاہتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ مستقبل قریب میں آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کے بارے میں کیا لاہے عمل اختیار کر رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ میں پرکشش معاوضے دینا چاہتا ہوں, سعودی عرب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ پاکستان کرکٹ کے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ اگر ہوگی اور اگر ہمارے مین پلیئر ان ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلیں گے تبھی یہ ڈومیسٹک کرکٹ آگے جائے گی. آپ کی بات صحیح ہے. جب میں آیا ہوں کرکٹ بورڈ میں تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا خلا تھا, ڈومیسٹک میں کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, بٹ دس از واٹ آئی سو اینڈ آئی ڈسکس ود ایوری بڈی. تو سب کہہ رہے تھے یہ کرنے والا ہے, وہ کرنے والا, اور ٹائم اتنا کم تھا کہ اتنا تو اب یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی آئی ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں ہم کرکٹرز کو لا رہے ہیں, تو انہوں نے کوئی خاکے بنا لیے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں اس کو ہم ریلیز کریں گے اور ڈومیسٹک سٹرکچر بھی بن جائے گا. ڈومیسٹک میں جو بندے آئیں گے وہ بھی آگے بڑھیں گے, اور ہمارا بھی اور کرکٹ بورڈ کا بھی بازو پکڑ کے ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے تاکہ پاکستان کرکٹ میں بہتر آئے, ڈومیسٹک سٹرکچر ہمارا بہتر ہو. اور ہمارے ڈومیسٹک سٹرکچر بہتر ہوگا تو ہمارے ٹیلنٹ اوپر آئے گا. دوسری آپ نے بات کی کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے دور میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک یہ ایک زیادتی تھی. پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوا, ہمارے کتنے سینکڑوں کرکٹرز بیچارے بے روزگار ہو گئے اور وہ مزدوریوں پہ اور چھوٹی چھوٹی جابس لینے پہ ہو گئے, جو مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے, دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور ابھی اس موجودہ حکومت نے آ کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ دوبارہ بحال کیا ہے اور پیٹرن نے ڈیزائر کیا ہے کہ یہ کریں. سیٹھی صاحب بھی اس پہ کچھ کام کر رہے تھے, لیکن بہرحال جو بھی ہے اب اس کو اب اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بنا رہے ہیں, اور جتنے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ادارے ہیں ان کو بھی ہم بلا رہے ہیں. ابھی میں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ صاحب کو ملا تھا تو انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا کہ ہم بالکل اپنی ٹیم لے کے اس میں کریں گے. اور دوسرے جتنے ادارے کے سربراہ ہیں ان کو بھی ملاقات خود کروں گا جا کے, تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ٹیمز بنائیں اور ہم دوبارہ اس کو پرانی وہی میدانوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے ہوں, اور پاکستان کی ٹیم جو ہے ان میدانوں میں دوبارہ قائد اعظم ٹرافی اور جو ٹرافیز تھی اس کو دوبارہ ہم چالو کریں. تو ابتدائی خاکہ بن گیا ہے ذکا اشرف صاحب. اکتوبر میں آپ ڈومیسٹک کا سیزن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک کا جو سیزن ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم کوشش کریں گے اس کو ٹائم پہ ہی کر لیں. اگر تھوڑا بہت ہویا بھی تو وہ ایڈجسٹ کر لیں گے, بٹ ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹائم پر ہی ہو جائے انشاءاللہ. ذکا اشرف صاحب, جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تخفیض کر دے, اور جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. کرکٹ کمیٹی کا جو کانسیپٹ آپ لے کر آئے ہیں, اس سے پہلے بھی کرکٹ کمیٹی کام کرتی رہی ہیں, بٹ وہ صرف آئی واش کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی تھی, اور بڑے بڑے لوگ اس کرکٹ کمیٹی کا پارٹ ہوا کرتے تھے. اور بظاہر آپ کی کرکٹ کمیٹی
ٹیکنیکل کمیٹی جس کو آپ نام دے رہے ہیں، جس میں مصباح الحق کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، جس میں محمد حفیظ بھی ہیں، راشد لطیف بھی تھے، انضمام الحق بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ ان کو کام کیا کرنا ہے اور بورڈ کو بھی نہیں پتہ کہ ان سے کام کیا لینا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے جی. آپ دیکھیں کہ میں یہ تو بڑی میں تعریف کروں گا مصباح صاحب کی کہ ہی ہیز بین میڈ دی ہیڈ آف دی کرکٹ. یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ فکس ہم نے کوئی رکھ دیے ہیں یہ ممبرز ہیں انہیں سے چلنا ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. وہ کس کرکٹر کو بلاتے ہیں. راشد لطیف بہت بڑا نام ہے، ان کو انہوں نے انوائٹ کیا. انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا کہ میں تو صرف مصباح کے کہنے پر آیا تھا، چیئرمین سے میرا کوئی تعلق. میں نے تو بلایا بھی نہیں تھا. میرے پاس جب میں چیئرمین بنا ہوں اس وقت سب ان کو بلایا تھا، بٹ ان کا آلریڈی کانٹریکٹ ہے پی ٹی وی کے ساتھ، تو میری بیسٹ وشیز ہیں ان کے لیے، وہ کر رہے ہیں. دیر از نو ایشو. مصباح صاحب نے جن کرکٹرز کو بلایا وہ مشورے کے طور پہ بلایا. ان کو بلا کے مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی یہ کرکٹ میں ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے. تو ایٹ لیسٹ جن لوگوں کو بلایا ان سب کے اپنے ملک کے لیے ایک جذبات ہیں، پاکستان کے لیے ایک جذبات ہیں، اور بلا کے ان کی جو مشورے لے رہے ہیں ان کو لے رہے ہیں تو وہ سارے کمپائل ہوتے جا رہے ہیں. انضمام صاحب کو بلایا، راشد لطیف کو بلایا، ابھی محمد حفیظ صاحب کو بلایا، تو اور بھی جتنے کرکٹر کو بلانے چاہیں تو وہ ان کو مکمل اختیار ہے. جس کو بلانا چاہیں وہ آپٹ کریں، کوآپٹ کریں اور ڈسکس کریں، اور ان کا انپٹ لے کے پھر اس کو اکٹھا کر کے پھر بورڈ کو تجاویز دے، بورڈ ان سے ڈسکس کر کے. اور لیکن جو مین اس کی جو چیئرمین ہے وہ ہم نے مصباح الحق صاحب کو رکھا ہے، وہی بنائیں گے، اس سے ڈسکس کریں گے اور پھر اس کو ہم لاگو کر دیں گے. بٹ سر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پرفارمنس کو تولا جاتا ہے. کرکٹ ٹیم نے اچھا پرفارم کیا، کرکٹ بورڈ میں جتنی بھی خامیاں ہوں سب دب جاتی ہیں. کرکٹ بورڈ بہت اچھا کام کر رہا ہو، کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم نہ کرے تو بورڈ انڈر پریشر آ جاتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی آپ نے مصباح الحق صاحب کو دی ہے، یہ فیصلہ تو آپ نے کر لیا کہ جو آپ کی مین کور ٹیم ہے کرکٹ ٹیم جو ہے اس میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو ڈومیسٹک کرکٹ میں تو آپ کو پتہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. آپ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی مسند پر آ کر بیٹھے ہیں. کرکٹ بورڈ کو آپ چلائیں گے کب؟ کہ جب عدالتوں میں پٹیشن آپ کے خلاف ہو گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں ہو گئی ہیں یہ. تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ڈرٹی لینن جو ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں ہے، صرف یہ کرکٹ کمیٹی کا کام وہ ہے، اور وہ جو اوپر پاکستان کرکٹ کے معاملات ہیں، سلیکشن ہے، مکی آرتھر جن کے کریڈٹ پر صرف ایک چیمپئنز ٹرافی ہے، وہ مزے کر رہے ہیں. جو عدالتوں میں گئے اپنا شوق پورا کر لیں. میرا خیال میں یہ لاکھوں روپے اپنے بھی ضائع کر رہے ہیں، ہمارے بھی ضائع کرا رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے تو جیسے پہلے بھی کہا کہ میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آؤ سب مل کے بیٹھے، جھگڑے چھوڑو. جو آپ کو کوئی اعتراض ہے کوئی بتائیں، مشورہ دیں. آپ نے کہا میرے دروازے کھلے، ہم کرکٹ کو آگے لے کے چلیں. میں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. میرا کسی سے جھگڑا نہیں. اب جھگڑے تو ان کی طرف سے آ رہے ہیں، میں تو اس کے جواب میں نے کچھ نہیں کہا. میں تو صرف ایک ڈیفینسو رول میں چل رہا ہوں. وہ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتا. میں کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا رول نہیں رکھنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو انوائٹ ایوری بڈی، لیٹس موو فارورڈ which is good for Pakistan cricket. Let's all move forward and go ahead with it. اب مطلب ٹیم جس طرح پرفارم کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہی پلیئرز ہیں، ان سب کو ہم نے موٹیویٹ کر کے جس طرح سری لنکا گئے ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ ایک زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں اور پاکستان کے فتوحات آ رہی ہیں. اور ابھی جو آسٹریلیا میں ہماری گئی ہوئی تھی ٹیم جو ینگ پلیئرس شاہینز، تو ان کا آپ دیکھیں شاہینز کا، وہ بھی اب کل فائنل کھیلنے لگے ہیں ادھر. تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یہ سب ہوتا تو خدا تعالیٰ کی مرضی سے، لیکن جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں، تو یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جنہوں نے پرفارم کیا ہے، جب یہ ٹیمیں واپس آئیں گی تو میں چاہوں گا کہ ان کو میں ریوارڈ بھی دوں، ان کی حوصلہ افزائی کروں، تاکہ جو پاکستان کے لیے کھیلا ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے جان ماری ہے، تو ان کو میں انشاءاللہ ان کا. لیکن ایمرجنگ کو تو آپ نے کچھ نہیں دیا. انہوں نے کولمبو میں بھارت کیوں ہرا دیا، پاکستان کا فخر سے سر آئے نہیں. ابھی میرے خیال میں ان کو کرنا ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے ان کو. ہم ان کے موسٹلی پلیئر آ گئے ہیں، کچھ پلیئر چلے گئے. تو پوری ٹیم آئے تو پوری ٹیم کو کھڑا کر کے پھر ان کو دیں. اگر ہم کچھ چند کھلاڑیوں کو کر لیں تو باقی پیچھے ہو، تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو ایٹ لیسٹ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے ان سے انسپائر ہوں کہ ان کو دے رہے ہیں. تو یار کل کو میں اگر کھیلوں گا تو کرکٹ بورڈ مجھے بھی اکنالج کرے گا. تو یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ملک کے بچے ہیں. جب تک ان کو آپ انکریج نہیں کریں گے تو وہ آگے ان کو کیسے حوصلہ بڑھے گا آگے بڑھنے کا. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری ایفرٹ ہوگی، اور ہم پوری ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی انڈیا کے خلاف ہماری ہوئی تھی ایک شارٹ سیریز، تو میں نے ایک
سیکیٹرسٹ ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ بھیجا تھا ان کو ایک مورل اسٹرینتھ دینے کے لیے، مینٹل اسٹرینتھ دینے کے لیے۔ وہ ٹیم گئی اور اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ہم نے بھارت کو بھارت میں ہرا کے ٹرافی لے کر آئے۔ اب اسی طرح کا میں سوچ رہا ہوں کہ ورلڈ کپ میں اگر ہم نے انڈیا میں جانا ہے تو ہماری جو ایک مینٹل اسٹرینتھ ہے ہماری پلیئرز کی، وہ ہم ایک اسٹرانگ کر کے میدان میں اتریں اور اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ باد اور کلمہ شریف پڑھ کے میدان میں جائیں، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو اور ہم ٹرافی لے کر واپس آئیں۔ تو سر اب ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے بعد ہی جو آپ نے لانگ ٹرم ڈیسیشن کرنا ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے، یہ آپ نے طے کیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کام تو چلتا رہے گا۔ یہ جو ٹیم ہے ہماری، اس کو بھی ہم اسٹرینتھن کریں گے۔ یہ اپنے میدان جنگ میں پاکستان کے لیے فتوحات انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے، ہماری دعا بھی ہے۔ اور یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ یہ اس پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا، کچھ کل میٹنگس کروں گا، کچھ اور کر رہا ہوں۔ اور میری جو خواہش اور جو میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان دنیا میں اس کا نام پیدا ہو اور بڑے بڑے ملکوں میں ہماری ٹیم جائے، اور اپنے ملک کے لیے بھی ہم سفارتی سطح پہ جا کے ان کے رستے بنائیں، ہماری کرکٹ بھی ہو، اور پاکستان کے لیے جو ان کی جتنے بھی تعلقات ہیں، سعودی عربیہ ہے، امریکہ ہے، یا اس میں ادھر بھی ہم اس کی اپنے ملک کی مدد کریں اس میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ چودھری ذکا اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ذکا اشرف صاحب، جب بیٹسمین اندر جاتا ہے تو اگر اس کو جاتے ہی باؤنسر پڑھنے لگ جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ذرا سیٹل کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ جب کرکٹ بورڈ میں آئیں، عدالتوں کے معاملات اپنی جگہ، پھر آپ چلے گئے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ کے اندر، وہاں جے شاہ صاحب کے ساتھ جو بھی آپ کی گفتگو ہوئی، میڈیا میں جس طرح اس کا خلاصہ کیا گیا، وہاں پر ایسا لگا کہ آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر جب آپ ٹرافی کو انویل کر رہے تھے لاہور میں، اس سے پہلے جے شاہ صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ٹورنامنٹ کے شیڈیول کو انویل کر دیا، تو یہ آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھے وے میں نہیں ہوئی؟ ہاں، پہلی بات تو آپ نے بات کی کہ آئے ہیں تو آتے ہی باؤنسر آ گئے۔ باؤنسر کا جواب میں دیتا ہوں کہ ہم نے تو حک کر دیا، بال تو باؤنڈری سے باہر چلی گئی ہے، ان کو اب مل کچھ نہیں رہا۔ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ مل کے ہم چلیں، چھوڑو جھگڑے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جتنی ان کی باؤنسر آ رہے ہیں، ہم اس کو حک کری جا رہے ہیں اور چھکا لگ رہا ہے اس پہ۔ اور لیکن میں کوئی ان کی وہ کسی چیز میں عزت میں یا کسی میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو سب پاکستانی بھائی اور جتنے جو کیس کرنے والے ہیں میرے لیے، وہ بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں۔ دوسری آپ نے بات کی اس کی جو جے شاہ صاحب کی، تو میں جب گیا تھا ساؤتھ افریقہ ڈربن میں، تو میں نے کوشش کی کہ ہم دنیا کے ممالک سے ملیں۔ ہم بہت آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، سب کے چیئرمینوں سے ملاقات کی۔ تو میں نے پھر ڈسکس کیا اپنے بورڈ کہ انڈین جو جے شاہ صاحب ہیں ان سے بھی ملا جائے۔ ان کو ہم نے انوائٹ کیا، اوور اے کپ آف ٹی ہم بیٹھے، ان سے بات چیت کی اور بڑی اچھی بات چیت ہوئی۔ میں نے ان کو کہا کہ جی انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے۔ اس نے کہا میں بھی اگری کرتا ہوں، ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم دونوں جو ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پی سی سی آئی کے، میں پی سی بی کے چیئرمین ہوں، تو ہمیں مل کے اس پہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اگری کیا میرے سے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک انڈیا پاکستان کے نہیں ہوں گے، یہ سب سے بڑی کرکٹ تو انڈیا پاکستان کے میچز کی ہے۔ تو انہوں نے اگری کیا اور اگری کر کے انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں، یہ جو بات ہوئی میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو ایشین کرکٹ کے جو میچز ہوں گے اس میں آپ آئیں اور اٹینڈ کریں، بینگ دا ایشین کرکٹ کونسل چیئرمین، تو آپ آئیں گے تو بڑا اچھا جیسچر ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا۔ انہوں نے پھر مجھے کاؤنٹر آفر دی کہ میں آپ کو ورلڈ کپ پہ وہاں بھی انوائٹ کرتا ہوں، آپ نے بی سی سی آئی کے اس پہ آنا ہے۔ میں نے کہا آپ دے رہے ہیں دعوت تو میں انشاءاللہ اگر جس طرح بھی میں ضرور آؤں گا آپ کی دعوت پہ۔ تو ہم نے بڑا تصویر اکٹھی کھچائی، ہینڈ شیک کیا، بڑا ایک اچھے ماحول میں ہماری بات ہوئی، اینڈ آئی گیو ہم آل دا رسپیکٹ اینڈ آل دیٹ۔ اور یہ ہمارا کر کے جب پاکستانی میڈیا میں نشر ہوا تو ان کو کوئی کالیں آنی شروع ہوگی پیچھے سے، ان کو پریشر آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے کیسے کر لیا پاکستان سے، ابھی تو حکومت سے نہیں پوچھا، اس سے نہیں پوچھا۔ انہوں نے پھر وہ سارا بیک ٹریک کر دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں ہمت نہیں آ رہا، انڈیا پاکستان کی جو گیم ہے اس سے بڑی کوئی گیم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پچھلے جو چیئرمین تھے شری نواسن صاحب، ان کو بھی کہتا تھا کہ ہم ایک نئی ٹرافی شروع کریں
جس کا نام ہو جنا گاندھی ٹرافی، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے دو بڑے لیڈرز تھے آزادی کے وقت، ان دونوں کے نام سے ہم یہ سٹارٹ کریں. اور جس طرح ایشز ہوتی ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کی، ہم یہ کریں آلٹرنیٹ ایئر میں ہمارے، اور انڈیا میں ہو رہا ہے، ایک پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس نے خیر کہا کہ آپ کا آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہنسی مذاق میں لے لیا. دیکھو جی یہ کیا کہہ رہے وہ جی، آپ نے انڈینس کو کہا. میں نے کہا یہ ہمارے ریلیشنز اچھے ہوں گے، ہماری ملکوں کے اچھے ہوں گے، ہمارے عوام نزدیک آئے گی، اور پاکستان انڈیا کی جو عوام ہے ان کو ہم کیوں ڈپرائیو کرے فرام انٹرنیشنل کرکٹ کہ دونوں ٹیمیں نہیں کھیل سکتی. یہ کھیلیں گی تو کرکٹ آگے بڑھے گی اور دونوں ملکوں میں ایک بہت بڑا ہوگا اور عوام نزدیک آئیں گے. یہ سری نواسن سے آپ نے بات کی تھی، جے شاہ کے سامنے آپ نے یہ اسکرپٹ رکھا ہے بھائی، اور اگر پاکستان بھارت میں یہ ٹورنامنٹ سیریز نہیں ہو سکتی تو کسی تیسرے ملک میں ہو جائے. نہیں، شری نواسن صاحب سے تو ایک بڑا اچھا تعلق بن گیا تھا، انہوں نے انوائٹ بھی کر لیا، ٹھیک ہو گیا. اب جے شاہ سے میری پہلی ملاقات. اب بھی آپ کی خواہش ہے جنا گاندھی ٹرافی ہونی چاہیے؟ میری بالکل خواہش ہے، اور یہ ایک بہت اچھا تاثر ہوگا اگر یہ ہو گیا. یہ انڈیا پاکستان دونوں کے لیے اچھا ہے، اور دونوں جو عظیم لیڈر تھے دونوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. سر ہائیبریڈ ماڈل آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بٹ جو ہو چکا تھا اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ کے لیے جو میجر ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کپ کا اوپننگ میچ ملتان میں، پھر پاکستان نے لاہور میں ایک میچ کھیلنا ہے، پاکستان نے سپر 4 مرحلے کا ایک میچ لاہور میں کھیلنا ہے. اس کے لیے آپ کی ٹیم کوئی پلاننگ کر رہی ہے کہ اس ایشیا کپ کو یادگار بنایا جائے، اس ایشیا کپ کو اس طرح پاکستان میں کیا جائے کہ لوگوں کو پیغام ملے کہ بھائی انڈیا بلا وجہ واویلا مچا رہا تھا، پاکستان سے بہتر ساؤنڈ کنٹری نہیں ہے کرکٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، پاکستان جتنا سیف ملک نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جس میں کریڈٹ میں پاکستان آرمی کو بھی دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے جس طریقے سے اسٹیڈیمز کو سب کو دفاع کیا، تو ان کی ایک بہت بڑی نیشنل کنٹریبیوشن ہے، اور پاکستان کو ایک سیف ملک بنا دیا انہوں نے. ہمارے جتنے اسٹیڈیمز ہیں ان میں جتنے میچز ہو رہے ہیں، اب سیکیورٹی ساری آلدو اب پولیس کرتی ہے اور پیرا ملٹری فورسز اب اس طرح نہیں ہے، لیکن ایک انہوں نے سیف ہیون دے دیا ہے جس سے ہماری پولیس اور یہ سارے اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا چل رہا ہے. دنیا کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے، آپ ادھر آ کے کھیلیں. اور پاکستان میں جتنے میچز ہیں وہ آپ بھی دیکھیں کہ کبڈی بھی ہوتی ہے، والی بال بھی ہوتا ہے، بیڈمنٹن بھی ہو رہی ہوگی، ہاکی بھی ہے. تو انڈیا پاکستان اس میں کھیلتے ہیں، اس میں کیوں نہیں کھیلتے؟ ادھر کون سی ان کو ایک بیماری نظر آتی ہے کہ ہم نہیں کھیل سکتے؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس گیم میں پیسہ ہے. انڈیا سمجھتا ہے کہ جو کرکٹ میں پیسہ ہے ہماری وجہ سے ہے، تو وہ چاہتے نہیں ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہو. سر آپ نے پیسے کی بات کی، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ ½ کروڑ روپے جو ہے وہ آپ کے ٹاپ پلیئرس کو دینے کے لیے تیار ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی تجویز زیر غور ہے کہ اس بار سینٹرل کانٹریکٹ 1 سال کے لیے نہیں ہوگا، 3 سال کے لیے ہوگا، اور جن کھلاڑیوں کو آپ ½ کروڑ روپے دیں گے 1 مہینے کے، پھر ان کے لیے صرف ایک لیگ کھیلنے کا آپشن موجود ہوگا. تو وہ کیا پاکستان سپر لیگ کے علاوہ کوئی لیگ ہوگی یا وہ صرف پاکستان سپر لیگ؟ ابھی یہ کروڑوں والی بات تو آپ کر رہے ہیں، ابھی تو فیصلہ نہیں کیا بورڈ نے. اچھا. لیکن میں ڈیفینیٹلی میری یہ خواہش ہے کہ جو پلیئرز ہمارے جو ہمارے ملک کا نام پیدا کرتے ہیں، ہمارے ملک کے لیے کھیلتے ہیں، میں ان کے لیے کچھ کروں، ان کو ایسا کمفرٹیبل کر دوں کہ ان کو باہر لیگز میں دلچسپی کم ہو جائے اور پاکستان کے لیے کھیلیں، اور پاکستان فرسٹ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی دیکھیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو جے شاہ کی بات کی، تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. ایک وقت آئے گا کہ جے شاہ بھی ہماری بات ماننے میں مجبور ہو جائیں گے. یہ تھوڑا سا ڈپلومیٹک چلے گا معاملہ آگے. آپ نے جنا گاندھی ٹرافی کے حوالے سے بات کی، ایک تجویز پہ آپ نے پیش کی پاک انڈیا کرکٹ کے حوالے سے، جس طرح ایشز سیریز ہوتی ہے انگلینڈ آسٹریلیا کے درمیان. آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستان ٹیم جا رہی ہے، اور آپ نے حکومت سے نہ صرف اجازت مانگی ہے بلکہ ایک ہائی پروفائل ٹیم بھی بنی ہے اس کے لیے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو اب نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی اس ٹاسک کے اندر، یا یہ جو طے ہو گیا ہے یہی رہے گا؟ ہم نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم جو خود فیصلہ کر رہے ہیں حکومت سے گائیڈنس لیں، اور پرائم منسٹر صاحب جو پیٹرن بھی ہیں ہم ان کو خط لکھیں کہ وہ ہمیں اس پہ گائیڈ بھی کریں اور فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وزیر اعظم پاکستان جو پیٹرن بھی ہیں، تو انہوں نے ایک پھر ہائی لیول کمیٹی بنا دی، جس میں پاکستان کے فارن منسٹر بلاول صاحب کو انہوں نے اس کا چیئرمین بنایا،
اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے، پاک و فوج کے لوگ، منسٹریز کے، فارن آفس کے لوگ سب تھے اور ان کی میٹنگ ہوئی. بڑی اچھی پازیٹیو میٹنگ ہوئی اور اس کو بلاول صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہینڈل کیا اور اس کا فیصلہ پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کیا. میں خیال فارن آفس اس کے اوپر شاید انہوں نے کوئی اپنی پریس ریلیز دینی تھی، آئی ڈونٹ نو شاید دے دی ہے کہ نہیں، لیکن جو ہمارا فیصلہ وہ بڑا اچھا ہوا. اور فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ ہم آئی سی سی کو لکھیں گے، گیم کو ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان ٹیم کو جانا چاہیے. ہم کیوں دنیا کو بتائیں کہ ہم گیم سے باہر ہو گئے. پاکستان ٹیم انڈیا جائے گی اور جو ہماری جائے گی یہ آئی سی سی کو ایک جائے گی یا ریکویسٹ کہ وہ انڈیا کو کہیں کہ ہمیں فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کریں. پاکستان ٹیم اور پاکستان ٹیم کے آفیشلز اور جو بھی پاکستان سے شائقین آئیں گے سب کو سیکیورٹی ٹھیک دی جائے تاکہ اس قسم کا واقعہ نہ آئے. 2013 میں سر جب آپ نے ایک 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز اور 2 T20 میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے بھارت ٹیم بھیجی تھی، وہاں پر آپ نے کافی ویزے لیے تھے عام لوگوں کے لیے. تو کیا آپ ورلڈ کپ سے پہلے بھارت جا رہے ہیں اور کیا عام لوگوں کے لیے بھی کوئی آپ نے ان سے ویزوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ میچ دیکھنے کے لیے پاکستان سے جا سکیں؟ ہم ریکویسٹ تو ضرور کریں گے. پچھلی دفعہ یہ تھا کہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں انڈیا کے وہ قدرتی ادھر آ گئے تھے اسلام آباد میں، تو انڈین ایمبیسی نے انوائٹ کیا ہوا تھا. تو میں نے انویٹیشن کو جانے کے بعد میں نے سیدھا وہاں اسلام آباد گیا اور اسٹیج پہ ان کے فارن منسٹر بیٹھے تھے، میں ان کو جا کے ملا اور انڈین ایمبیسڈر بھی ادھر تھے. میں نے کہا کہ 7 سال کے بعد انڈیا پاکستان کے کرکٹ ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں اور ہماری ٹیم جا رہی ہے، تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. تو اس نے پوچھا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں کو 2,500-3 ہزار پاکستانیوں کے لیے ویزا چاہیے. وہ 2 منٹ تھے، وہ ایک دم سٹنٹ ہو گئے اور وہ ہو کے اپنے ہائی کمشنر کی دیکھا اور کہا جی ان کو ملو اور یہ مسئلے کو حل کرو. تو اٹ واز اے پازیٹیو سائن. اس وقت جو انڈین گورنمنٹ بھی وہ دوسری تھی اس وقت ان کی، تو انہوں نے کہا کہ جی کرو. پھر انڈین ہائی کمشنر آئے، ہمارے پی سی بی میں آئے، بیٹھ کے ہم نے ایک طے کیا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس، جو پاکستانی جانا چاہتا ہے سب سے پہلے اپلائی کرے گا، ٹکٹ لے گا. 2-3 ٹریول ایجنٹس سے پھر ان کے جو پیپرز ہیں وہ جائیں گے انڈین ایمبیسی میں، وہ دیکھ لیں گے. اگر کسی پہ ان کو شک ہے تو اس کو نہیں دیں گے، دوسرے جو کلیئر ہوتے جائیں گے وہ جاتے جائیں گے. اور میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم دلی میں ہمارا آخری میچ تھا تو زیادہ تر لوگوں کا ادھر ہی آنے کا تھا. ایک پورا سٹینڈ پاکستانیوں کا تھا اور 0 ڈگری ٹیمپریچر، سخت سردی. میں جا کے سٹینڈ میں عوام کے ساتھ بیٹھ گیا اور پاکستانی شائقین بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمارا چیئرمین ہمارے ساتھ سردی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بولے وی آئی پی لاؤنج میں پیچھے آ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر ان کے 4 فیڈرل منسٹر تھے، وہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے کہ چلو آپ ہمارے ساتھ چائے پی لیں، ہم بھی سردی میں آ گئے ہیں. تو ہم بیٹھے ان کے ساتھ چائے پی. تو مجھے وہ کہتے ہیں ان کے منسٹرز کہ شری جی آپ کو کیا ملا؟ پیسے تو آپ کو کچھ نہیں ملے، آپ کھیل کے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا، میں نے ایک دم میرے ایک ایکسٹیمپور ایک دم جواب آیا. میں نے کہا جس کو جس چیز سے محبت ہو، آپ کو پیسوں سے محبت ہے آپ لے لیں، ہمیں عزت سے ہم ٹرافی لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا چودھری ذکا اشرف صاحب. مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی گفتگو آپ نے سنی اور مستقبل قریب میں پاکستان کرکٹ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بات جو بہت امپورٹنٹ اس انٹرویو کے حوالے سے، وہ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسی بہت واضح ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم میں رد و بدل کے حوالے سے کچھ نہیں سوچ رہے اور پورا اعتماد مینجمنٹ کو اور کھلاڑیوں کو ہم دے رہے ہیں کہ وہ بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بلا خوف و خطر پاکستان کی جیت کے لیے کھیلیں. یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا. ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل و کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. سید یا حسین کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ چودھری ذکا اشرف صاحب کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.